بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کا ثواب اور اسے پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ دوستو اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار۔ دوستو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی جب اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد پڑھ کر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح آپ 4 رکعتیں پڑھیں گے، اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 بار پڑھنی ہے۔ یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنیں بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں، ورنہ انگلیاں دبا کر بھی تسبیح کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں تو دوسری رکعت میں تشہد یعنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ بیٹھے رہنا ہے، اور اتحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ یعنی رب اجعلنی بھی پڑھنی ہے۔ دوستو دعائے معصورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں، جن میں رب اجعلنی اور قرآن پاک کی سب سے کامل دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، آپ نماز میں رب اجعلنی کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو صلاۃ التسبیح کی دوسری رکعت میں آپ نے اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھنی ہے اور سلام نہیں پھیرنا ہے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور جس طرح آپ نے نماز کی پہلی رکعت میں ثنا سے نماز شروع کی تھی، بالکل ویسے ہی تیسری رکعت کا آغاز بھی ثنا سے ہوگا، پھر آپ تیسری رکعت مکمل کریں گے اور پھر چوتھی رکعت۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو کچھ ایسے دوست دیکھ رہے ہوں جو صلاۃ التسبیح کا صحیح طریقہ سمجھنا چاہتے تھے، یا جنہوں نے ابھی تک زندگی میں صلاۃ التسبیح کی نماز ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی۔ تو اگر آپ کو جیسے ہی فرصت ملے تو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ تو صلاۃ التسبیح پڑھ ہی لینی چاہیے۔ اور آخر میں نماز سے متعلق ایک اور بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تمام نوافل جن میں تہجد، اشراق و چاش شامل ہیں، اسی طرح سورج اور چاند گہن، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات اور سنت غیر موقدہ بھی شامل ہیں، اور جب بھی 4 رکعت کے نوافل پڑھے جائیں تو دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھیں گے اور سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کا آغاز ثنا کے ساتھ کریں گے۔ اور دوستو جو سنت موقدہ ہوتی ہے تو ان کا طریقہ عام ہی ہے
जैसे दूसरी रकत में अत्ताहियात मुकम्मल करने के बाद हम फौरन तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाते हैं और तीसरी रकत का आगाज बिस्मिल्लाह से करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, सदका जारिया समझकर दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। क्या मालूम आपके एक शेयर करने से अगर कोई सलात व तस्बीह का आमिल और पक्का नमाजी बन गया तो आपकी नेकियों का मीटर भी जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, कौन कौन सलात व तस्बीह पढ़ने की नियत करता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।